السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ خواتین کے مخصوص ایام جن کو پیریڈس بھی کہا جاتا ہے، جب وہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ تو خواتین بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں کیا خواتین قرآن پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ حائضہ خواتین کا قرآن پڑھنا، اس حوالے سے دو قسم کی رائے علماء کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور دوسری رائے ہے کہ جائز ہے۔ ایک عدم جواز کے قائل ہے اور دوسرے جواز کے قائل ہے۔ میں جواز کے جو علماء اکرام قائل ہیں ان کی صرف آپ کے سامنے بات رکھوں گا، مختصراً بات کروں گا، تاکہ یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے اور قرآن کو چھو بھی سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے، سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جس قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے اس مسئلے میں، وہ آیت کون سی ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ تو اس آیت سے علماء اکرام نے، مفسرین نے جو مطلب دیا ہے صحیح طور پر، وہ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ قرآن مجید کو جو لوح محفوظ سے لیتے ہیں، چھوتے ہیں، جو قرآن کو اٹھاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے۔ تو ان کا تذکرہ اس آیت کے اندر، اس سے مراد جو ہے انسان نہیں ہے، نہ جنات نہ انسان۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو اس مسئلے کا جواز اختیار کرتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن مجید پڑھ بھی سکتی ہے اور قرآن کو چھو بھی سکتی ہے۔ ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام طبری رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن منذر، امام ابن داود، امام ابن حزم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، یہ سارے جو میں نے نام لیے، اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے علماء اکرام ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مخصوص ایام جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ قرآن کو پڑھ بھی سکتی ہے، قرآن کو چھو بھی سکتی ہے، اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ تو دلائل کون سے پیش کرتے ہیں؟ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی پیش کی ہے اور دیگر علماء اکرام نے بھی پیش کی ہے۔ وہ عمومی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے تھے ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر حال میں، جس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ہو، بے وضو ہو، با وضو ہو، اللہ کے رسول سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر موقع پر سوئے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، یا بیٹھے ہوئے ہوں، یا چلتے پھرتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے، جس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کرتے تھے۔ تو آپ کا طریقہ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت اور ہر حال میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال لیا ہے، دیگر علماء اکرام نے بھی اسی سے استدلال لیا ہے۔ اس مسئلے پر جو دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے وہ بھی صحیح روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا حج کے موقع پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، سارے کام وہ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، جو حج کے لیے ضروری ہے، مناسک حج پورے کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، بیت اللہ کا طواف نہ کرو اس وقت تک کہ آپ پاک ہو جاؤ، یعنی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہونا، باقی جو مناسک ہے وہ پورے کرو۔ یہاں سے بھی علماء اکرام نے، امام بخاری دیگر علماء اکرام نے یہ استدلال لیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا تو اس میں ذکر بھی آ جاتا ہے، اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں، بہت سارے دعائیں بھی ہیں اور اذکار بھی ہیں جو حج کے موقع پر کیے جاتے ہیں، مناسک حج میں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس میں قرآن بھی شامل ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اقوال بھی نقل کرتے ہیں، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا بھی قول امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ایک آیت قرآن کی پڑھ لے حائضہ عورت۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جنبی، جنابت جس پر غسل جنابت ہو وہ بندہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حکم دیا جاتا تھا ہمیں کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں، اور عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، یعنی نماز عید تو نہیں ادا کر سکتی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں، تو ان دعاؤں میں بھی قرآن کی آیات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں،
ذکر ہوتا ہے، اذکار ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے بھی کہ عورت جو ہے ذکر و اذکار کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس استدلال کو مزید مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے ہرقل کے خط کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ قرآن کی آیت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرقل کو لکھ کر بھیجی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھیجنا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اس نے یہ ضرور پڑھا ہوگا۔ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بھی اپنے معروف کتاب کے اندر اعلام الموقعین میں عدم جواز کی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ جائز ہے، نہیں ہے جائز حائضہ کا قرآن پڑھنا، یہ روایات سرے سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، بلکہ ثابت تو ہے لیکن ضعیف ہے، اور انتہائی شدید قسم کا ان کے اندر ضعف ہے، جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں جو دلائل پڑھنے کے ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اور جو عدم جواز کے دلائل ہیں وہ قوی نہیں ہے۔ اور یہی بات حافظ قیم رحمہ اللہ نے کہی، امام البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات ذکر کی کہ جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ حائضہ قرآن نہیں پڑھ سکتی یا جنوبی نہیں پڑھ سکتا، یہ روایتیں جو ہے ضعیف ہے، ابو داؤد کی روایت ہے اور دیگر روایت ہے، تو یہ ضعیف ہے اور انتہائی شدید قسم کا ان کے اندر ضعف ہے۔ اس لیے امام البانی رحمہ اللہ بھی اس کے جواز کے قائل ہے کہ حائضہ عورت قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح احناف بھی اس کے قائل ہے، وضو کے بغیر پڑھنے کے بھی قائل ہے۔ مذہب مالکی میں بھی تعلیم کے غرض سے حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح ظاہریہ امام ابن حزم وہ مطلقاً طور پر قرآن کو چھونا، پڑھنا، حائضہ ہو، جنوبی ہو، ان سب کی جو ہے اس کے جواز کے قائل ہے۔ امام ابن حزم المحلہ میں ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے جتنی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حائضہ اور جنوبی قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ ضعیف ہے اور شدید قسم کا ضعف ہے بالاتفاق، محدثین اور علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے امام ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حائضہ بھی قرآن پڑھ سکتی ہے، جنوبی بھی پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کو چھوا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنانا جس کا بندہ جو ہے بندے کو تکلیف اور پریشانی ہو۔ تو اگر بندہ یہ شرط لگائے کہ ہر وقت بے وضو جو ہے، ہر وقت با وضو ہو کر قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، ہر وقت جو ہے پاک صاف ہو کر قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، تو یہ شرط جو ہے مشکل ہو جاتی ہے، اس سے مشقت ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ مشقت شریعت نہیں کرتی کسی بھی بندے پر۔ تو یہ مشقت ہے یقیناً کہ ایک بندے کو مسئلے کا معلوم کرنا ہے اور جب تک وہ وضو نہ کرے اور تب تک قرآن تو چھو نہیں سکتا، وضو کرے، یہ مسائل جو ہے یہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ تو امام ابن حزم بھی اس چیز کے قائل ہے کہ بغیر وضو کے اور حائضہ اور جنوبی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وضو قرآن پڑھنا ثابت ہے اور صحیح روایات کے اندر یہ موجود ہے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس چیز کے قائل ہے کہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو چیزوں کی بات، دو مسئلے ہوتے ہیں حائضہ کے ساتھ۔ ایک تو کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی بعد میں وہ ازالہ کر سکتی ہے، اس کی قضا دے سکتی ہے، جس طرح روزے ہیں اس کی قضا ہو سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس سے ساکت کر دیے گئے معاملات، جیسے نماز اس کو معاف کر دی گئی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ایسے مسائل میں، یعنی پورا 7-8 دن کا جو یہ وقفہ ہے اس میں اگر وہ قرآن سے دور رہے، اس کا اگر حفظ ہو، حفظ پڑھنے کا معاملہ ہے اور حفظ کے بھول جانے کا مسئلہ ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے اس پر پابندی نہیں، بلا جواز جو ہے اس پر بندہ سختی کرے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، قرآن کو چھو سکتی ہے، کتاب و سنت میں اس کے دلائل موجود ہے۔ یہ ایک طویل گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں نے مختصراً کرتے ہوئے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور جو عدم جواز کے قائل ہیں، جو جائز قرار نہیں دیتے، ان کے دلائل ثابت نہیں۔ تو ضعیف اور جو ہے بہت زیادہ شدید ضعف والی روایتیں جس کی وجہ سے ان سے استدلال لینا درست نہیں ہے، جیسے امام البانی رحمہ اللہ نے کہا، امام ابن حزم بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ابن قیم بھی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ اور بہت سارے دیگر علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ ایسی روایات ثابت نہیں ہیں۔ اسی لیے امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ حائضہ قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، قرآن کو چھو بھی سکتی ہے، اور دیگر علماء کرام کا یہ موقف ہے۔ تو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے حائضہ جو ہے قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ضرور اجر دے گا، اور انشاءاللہ عند اللہ ماجور ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔